بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں بینش آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 12 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کی طرف چلنے سے پہلے سابقہ معلومات دیکھ لیں۔ تو کسان کا پریشان حال ہونا، تو میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی کہ جس میں کسان جو تھا اپنے کھیتوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال تھا۔ اچانک وہ آسمان کی طرف بار بار اس کا دیکھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئی۔ تو کیا ہوا، گہرے خوفناک بادل چھا گئے۔ تو گہرے خوفناک بادل جب چھا گئے، مگر وہ برس نہیں رہے تھے، صرف بادل آئے ہوئے تھے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بجلی چمک رہی ہوتی ہے، مگر وہ برس نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں نہیں برس رہے تھے؟ تو شاعر جو ہے اس نظم میں، یعنی اسماعیل میرٹھی جو اس نظم کے شاعر ہیں، اسماعیل میرٹھی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ بادل کیوں نہیں برس رہے تھے، کہ بادل جو تھے ان میں قطرے جو تھے وہ خوفزدہ تھے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ ہم کیسے برسیں گے، اتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی، زمین جو ہے وہ پیاسی ہے، کھیت ان کی پیاس کیسے بجھائیں گے، اور گرم مٹی جو ہے، پتھر ہیں، ان کو کیسے ہم تر کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر قطرے جو ہیں وہ آپس میں سرگوشیوں پہ لگ جاتے ہیں کہ ہم تو بہت حقیر ہیں، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم تو اپنے قابل نہیں ہیں، ہم کسی اور کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز با مقصد پیدا کی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ پھر قطروں کا خود کو حقیر کہنا، یعنی قطرے خود کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے بہادر ہی نہیں ہیں، ہمیں تو شرم آ رہی ہے، ہم کیسے برسیں گے۔ وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، اور یہ کس وجہ سے، یہ اتحاد کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اگر مل کے برسیں گے تو وہ ضرور تر کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اعلان سبق۔ تو نظم بارش کا پہلا قطرہ، شاعر اسماعیل میرٹھی، یہ بچوں کے شاعر کہلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الفاظ مانی ہے یہ میں نے آپ کو کل بھی بتائے تھے، پچھلے لیکچر میں بھی، تو ابھی آپ لوگ خود اس کو ایک نظر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نظم جو ہے تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم اس کے جو الفاظ مانی ہیں، اس میں جو اہم چیزیں ہیں اور جس میں سوالات ہیں اور جو اس میں مزید چیزیں ہیں، یعنی ان کو ہم دیکھیں گے جو گرامر کی روح سے کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا سب سے پہلے تو پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور جو چیزیں آپ انڈر لائن کی گئی ہیں ان کو انڈر لائن کریں، اور جن چیزوں کو جو ہے، جن الفاظ کے اوپر معنی لکھے گئے ان کے معنی لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی، ایک قطرہ کے تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور، بولا للکار کر کہ آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، کر گزرو جو ہو سکے احسان، ڈالو مردہ زمیں میں جان، یارو یہ ہچر مچر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک۔ کہتا ہوں میں سب سے برملا، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں، کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا، جی پہ کھیل جانا، دیکھی جرت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی، پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا، آخر قطروں کا بن گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار، پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں، تھی قحط سے پائمال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت۔ ابھی ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا آپ لوگ اس کا شعر دیکھیں۔ پہلا جو ہم نے ایسا پڑھا اس میں آپ کو بتایا کہ قطرے برسنے سے گھبرا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کھچڑی پکنا کسے کہتے ہیں؟ کھچڑی پکنا کہتے ہیں کہ خفیہ یا پوشیدہ صلاح مشورے کرنا، ٹھیک ہے۔ کھچڑی سی گھٹا میں، بادلوں میں، یعنی بادلوں میں جو موجودہ
بارش کے قطرے تھے وہ آپس میں خفیہ صلاح و مشورہ کر رہے تھے اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ کچھ کیا ہے، لفظی تکراریں، کچھ بجلی چمک رہی تھی، یعنی موسم کیسا تھا کہ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور بادلوں میں جو قطرے تھے وہ خفیہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کیا سرگوشیاں کر رہے تھے؟ ہم تو اتنے چھوٹے قطرے ہیں، کسی کی پیاس تک نہ بجھا پائیں گے، کھیتوں کو سیراب کرنا تو دور کی بات ہے، نیچے گرنے سے گرم پتھروں کی گرمی ہمیں بخارات میں تبدیل کر دے گی، کسی کے ہاتھ ہی خالی ہوں تو وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، ہم تو خود اس قابل نہیں ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا، ٹھیک ہے۔ ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، اب یہ ہمارے نظم کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک قطرہ تھا کہ بڑا دلاور، ان قطروں میں ایک قطرہ جو تھا یعنی ایک بوند جو تھی وہ بہت زیادہ بہادر تھی، ٹھیک ہے، بہت بہادر ایک قطرہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ پڑھنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ شاعر جو ہیں اس قطرے کے ذریعے لوگوں کو ہمت اور خود اعتمادی کا پیغام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قطرے کی مثال بیان کر کے لوگوں کو ہمت اور کس کی مثال دے رہے ہیں؟ خود اعتمادی کی۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ ایک قطرہ تھا بڑا دلاور، یعنی ایک قطرہ بہت بہادر تھا۔ کیا تھا؟ بہت بہادر قطرہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے زمین پر گرنے کے لیے باقی قطروں کو ہمت دلائی۔ ہمت کے محیط کا شناور، ہمت حوصلہ، ٹھیک ہے، کہ محیط کا شناور یعنی وہ سمندر کا تیراک تھا۔ کس کے سمندر کا؟ ہمت کے سمندر کا تیراک تھا۔ کس کے سمندر کا؟ ہمت کے سمندر کا، حوصلے کے سمندر کا، خود اعتمادی کے سمندر کا شناور تھا، ٹھیک ہے۔ کیا تھا؟ تیراک تھا۔ بولا للکار کر کے آؤ، اس نے کیا؟ للکار کر یعنی خوب گھون سے سخت آواز میں اس نے کہا۔ کیا کہا سخت آواز میں؟ سخت آواز میں اس نے کس سے کہا؟ باقی قطروں سے کہا۔ کیا کہا؟ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، یعنی میں آگے جا رہا ہوں، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، اگر ہم مل کر اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ برسیں گے تو ضرور ہم زمین کو سیراب کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں باقی قطروں کو کہ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، کر گزرو جو ہو سکے احسان۔ کیا کہہ رہے؟ کر گزرو یعنی کر گزرو جو ہو سکے احسان، کس پر احسان کرنے کا کہہ رہے؟ تو زمین پر کیا احسان کرو؟ یعنی برسو، زمین پر برس کر اس کو کیا کرو؟ یعنی مردہ زمین میں جان ڈالو، یعنی خشک ہوئی زمین میں جان ڈالو۔ مردہ زمین سے کیا مراد ہے؟ خشک زمین، یعنی جو کافی عرصے سے پانی کے لیے ترس رہی ہے، ٹھیک ہے، مردہ ہو چکی ہے، اس میں جان ڈالو۔ کیسے ڈالو؟ برس کر، ٹھیک ہے۔ تو دلاور قطرہ باقی قطروں کو کیا دلا رہا ہے؟ ہمت دلا رہا ہے۔ کیا دلا رہا ہے؟ ہمت۔ یارو، اب پھر وہ کہتے ہیں یارو یہ ہچر مچر کہاں تک، یعنی یہ ٹال مٹول کہاں تک۔ وہ کہتے ہیں کہ کب سے تم سوچ رہے ہو، آپس میں چمگوئیاں کر رہے ہو، اور یہ ٹال مٹول کہاں تک ہے؟ اگر تم برسو گے نہیں تو کیسے زمین کو سیراب کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو دلاور قطرہ کیا کس چیز کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اپنی سی کرو بنے جہاں تک، یعنی جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، جتنا حوصلے، اتنا تو کر گزرو نا، کچھ تو کرو نا، کچھ کرو گے تو کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر بالکل اسی طرح بیٹھے رہے، یعنی اسی طرح جو ہے تو تکرار کرتے رہے اور آگے بڑھ کر ہمت نہ کی تو حوصلہ نہ کیا تو کبھی بھی جو ہے تم زمین کو سیراب نہیں کر سکو گے۔ تو بیٹا یہ مثال جو ہے نا انسانوں کو یہ مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بارش کے جو پہلے قطرے کی صفات ہے نا کہ وہ دلاور تھا، ہمت والا تھا، فیاض تھا، نیکنیت تھا، تو یہ صفات جو ہیں انسانوں کو بھی درکار ہیں۔ انسان ان صفات کو جو ہے اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ ہر مقام پر اور ہر جگہ پر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بارش کا پہلا قطرہ بننا کیا ہے؟ ایک ضرب المثل ہے کہ ہمیں بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوگا اور ہمیں دین اسلام کو اور اپنے ملک پاکستان کے نام کو روشن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، برملا کہتے ہیں اعلانیہ۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کہتا ہوں یہ سب سے برملا، کس سے برملا کہہ رہا ہے؟ تو وہ بارش کے باقی بزدل قطروں سے برملا کہہ رہے اعلانیہ طور پر۔ کیا کہتا ہے؟ آتے ہو تو آؤ لو چلا میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آتے ہو تو آؤ، یعنی میں تو زمین کی طرف بڑھ رہا ہوں، تم بھی بڑھو، اگر تم آنا چاہتے ہو تو تم آؤ، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کو سمجھا رہے، پھر ان کو سمجھ، اگر وہ کہہ رہے کہ اگر تمہیں سمجھ میری باتوں کی نہیں آ رہی، میں تو اب جا رہا ہوں، اگر تم آنا چاہتے ہو تو تم بھی آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں
یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، کیا کہہ کے کہ آتے ہو تو آؤ لو چلا میں، ٹھیک ہے۔ دشوار ہے جی پہ کھیل جانا، جی پہ کھیل جانا کہتے ہیں ہمت کرنا، ٹھیک ہے، اپنا مشن پورا کرنا، یہ محاورہ ہے، جی پہ کھیل جانا محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھی جرت جو اس سخی کی، وہ کیا، یہ کہہ کر کہ آتے ہو تو آؤ لو چلا میں، دشوار ہے جی پر کھیل جانا یعنی اپنے مشن میں کامیاب ہونا یا اپنی آپ کو پیش کرنا کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مشن کے لیے، یہ ہے تو مشکل ہے مگر یہ کرنا تو پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھی جرت یعنی دیکھی ہمت، حوصلہ، جو اس سخی کی، سخی کس کو کہتے ہیں، فیاض کو، ٹھیک ہے، سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ کس سخی کی، دلاور قطرے کی، جو بہادر قطرہ تھا، جو دوسروں کو بھی بہادری کی ترغیب دے رہا تھا۔ دو چار نے اور پیروی کی، دو چار نے کس نے، دو چار نے اور پیروی کی، کس نے، باقی قطروں نے، باقی دو چار قطروں نے، جیسے ہی وہ زمین کی طرف لپکا تو باقی قطرے بھی اس کے پیچھے آئے، پھر ایک کے بعد ایک لپکا بڑھا زمین کی طرف، ٹھیک ہے۔ قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا، یہ کیا ہے، لفظی تکرار ہے، قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا، یہ قطرہ قطرہ لفظی تکرار ہے، زمین پہ ٹپکا یعنی بارش آہستہ آہستہ، پہلا قطرہ آیا، دلاور قطرے نے باقیوں کو ہمت دلائی، پہلا قطرہ زمین پہ برسا تو آہستہ آہستہ دوسرے قطرے نے بھی پیچھے آنا شروع کیا، آخر قطروں کا بن گیا تار یعنی موسلا دھار بارش ہوئی، بن گیا تار کیسے، یعنی ایک لڑی بن گئی، قطرے ایک کے بعد دوسرا قطرہ زمین کی طرف آنے لگا، بارش لگی ہونے موسلا دھار، تو مسلسل بارش ہونے لگی، پھر مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، پانی پانی ہوا بیاباں، یعنی جتنا بھی جنگل تھا اس میں پانی ہی پانی گرنے لگا، ٹھیک ہے۔ سیراب ہوئے چمن خیاباں، کہ جو چمن باغ تھے اور جو جنگل وغیرہ تھے وہ کیا تھے، باغ چمن یہ جنگل یہ سارے کیا تھے، یہ مردہ حالت میں تھے، مٹی مردہ تھی، پتھر جو ہیں وہ پیاسے تھے، تو وہ بارش کے موسلادھار ہونے سے کیا ہوئے، سیراب ہوئے، مگر یہ بارش کیسے برسی، یعنی دلاور قطرے نے باقی قطروں کو ہمت دلائی، تھی قحط سے پائمال خلقت، یعنی پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ کیا تھے، وہ پائمال تھے، اور وہ جیسے ہی بارش برسی تو وہ خوشحال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس می سے ہوئی نہال خلقت، یعنی پودے اور درخت جو ہیں وہ اس بارش سے کیا ہوئے، دوبارہ سے تر و تازہ ہو گئے، یعنی ان کو پانی ملا تو دوبارہ سے سیراب ہو گئے۔ خلقت کیوں قحط زدہ تھی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے خلقت قحط زدہ تھی۔ تو بیٹا آپ کو یقیناً اس کی سمجھ آئی ہوگی، تو اس میں بارش کا جو پہلا قطرہ ہے اس کی سخاوت اور بہادری کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی نیت پرخلوص ہے، اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے دوسرے قطروں سے کہا میرے ساتھ قدم بڑھاؤ، اس مردہ زمین پر برس کر احسان کرو، یہ سوچ و وچار کا کام نہیں، یہ ہلچل ختم کرو اور جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ خود زمین کی طرف بڑھا اور آہستہ آہستہ باقی قطرے بھی زمین کی طرف آئے تو ہر چیز بارش سے سیراب ہوئی، تمام مخلوق خوشحال ہوئی۔ اب دیکھیں قطروں کو زمین پر گرنے کی ہمت کس نے دلائی، تو قطروں کو زمین پر گرنے کی ہمت ایک دلاور بہادر قطرے نے دلائی، ٹھیک ہے۔ دلاور قطرے نے باقی قطروں سے کیا کہا، تو دلاور قطرے نے باقی قطروں سے کیا کہا کہ یہ ہچر مچر کہاں تک، یعنی ٹال مٹول نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس نے باقی قطروں سے کیا کہا کہ میرے ساتھ قدم بڑھاؤ، اس مردہ زمین پر برس کر احسان کرو، سوچ وچار کو کم کرو، ہلچل ختم کرو اور پرجوش ہو کر اور سرگرم ہو کر زمین پر پانی برساؤ، ٹھیک ہے۔ دلاور قطرے کے گرنے سے کیا فائدہ ہوا، جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا تو اس کے پیچھے باقی نے بھی قدم بڑھایا قطروں نے، تو پھر کیا ہوا کہ تمام زمین بارش سے سیراب ہوگی۔ شاعر لوگوں کو دلاور قطرے کی صورت میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو بیٹا شاعر جو ہے وہ دلاور قطرے کی صورت میں لوگوں کو ہمت اور حوصلہ اور خود اعتمادی کا پیغام دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اہم نکات دیکھیں، قطروں کی آپس میں خفیہ صلاح، تو قطرے آپس میں خفیہ صلاح کیا کر رہے تھے، تو قطرے جو تھے وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتے، کھیتوں کو سیراب نہیں کر سکتے، پتھروں کی گرمی کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بالکل خالی ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نا ہمت مرداں مدد خدا، تو بارش کا جو پہلا قطرہ تھا اس نے ہمت مرداں دکھائی، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوئی تو زمین سیراب ہوئی۔ بارش کے پہلے قطرے کی صفات، تو بارش کے جو پہلے قطرے کی صفات ہیں وہ کیا تھا، دلاور تھا، بہادر تھا، ہمت والا تھا،
ٹھیک ہے، خود اعتماد تھا، فیاض تھا اور نیک نیت تھا۔ کتنی ہوگی؟ دلاور یعنی بہادر ہونا 1، خود اعتماد 2، ہمت والا 3، فیاض 4 اور نیک نیت 5۔ ٹھیک ہے، بارش کا پہلا قطرہ بننا ایک ضرب المثل ہے۔ تو ضرب المثل کیا ہے؟ تو اس سبق میں یعنی اس نظم میں اسماعیل میرٹھی لوگوں کو بارش کے پہلے قطرے کی طرح بننے کا سبق دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ کمزور افراد کو جو ہے اتحاد اور اتفاق کی طرف لے کے آؤ۔ کیا کہتے ہیں کہ قطرے کی بہادری نے قطروں کی انفرادی سوچ کو تبدیل کر دیا، سب نے اس کا ساتھ دیا۔ اسی طرح افراد کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب اتحاد و اتفاق سے وہ قوم بنتے ہیں تو ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان کا ایک سبق بھی ہے قومی اتفاق، کہ جب تک قوم جو ہے اتفاق کے ساتھ رہتی ہے اور اتحاد کے ساتھ، تو اس کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، دلاور قطرے کی شکل میں پیغام۔ تو دلاور قطرے کی شکل میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کہ پہلی بار ہمت کرنے والا سب سے بہادر ہوتا ہے، اس کی پیروی کرنے والے بہت سے ساتھ آ ہی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے کاموں کے کرنے کے لیے جذبہ، بہادری اور پہل کرنے کی ہمت چاہیے۔ ٹھیک ہے، سخاوت اور بہادری کا پرچار۔ تو بارش کا جو پہلا قطرہ ہے وہ سخاوت کا، سخی ہونے کا اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ سخاوت اور بہادری کو جو ہے اس کا پرچار کرنا چاہیے، اسی طرح قومیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ بارش کا پہلا قطرہ، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمت اور خود اعتمادی کا سبق دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ کسی بھی اچھے کام میں پہل کرنے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے۔ بہت سے خوف اور اندیشے لاحق ہوتے ہیں، کوئی نہیں کر رہا، میں کروں گا تو کتنا عجیب لگے گا، کتنی شرم آئے گی، اگر میں یہ نہ کروں تو بھی کیا فرق پڑے گا، میری کیا اہمیت ہے، مجھ سے بہتر لوگ بیٹھے ہیں وغیرہ۔ یہ اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر ہمت اور حوصلہ کرنا چاہیے، اور کوئی بھی کام آئے تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صفات پیدا کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمت پیدا کی ہے، خود اعتمادی پیدا کی ہے، تو ہمیں اسے بروئے کار لانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو شاعر نے بارش کے پہلے قطرے کے لیے صفات بیان کی ہیں کہ وہ ہر اچھے کام میں پہل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی جب وہ بارش کا جو پہلا قطرہ تھا بہت بہادر اور سخی تھا، اس کی نیت پر خلوص تھی، اس کی غیرت نے جوش مارا، اس نے دوسرے قطروں سے کہا میرے ساتھ قدم بڑھاؤ، اس مردہ زمین پر برس کر احسان کرو، یہ شور بچار کا وقت نہیں، یہ ہلچل ختم کرو اور وہ کرو جو تم کر سکتے ہو، سب مل کر پرجوش اور سرگرم ہو جائیں اور زمین پر پانی برسائیں۔ سب سے برملا کہہ کر وہ کیا ہوتا ہے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہو۔ چند قطرے بحیثیت تھے، انہوں نے اس سخی کی بات سن کر بڑی ہمت کی اور قطرہ قطرہ بوندوں کی شکل میں برسے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش کی شکل اختیار کر گئے۔ ہر چیز بارش سے سیراب ہوئی، تمام مخلوق بھی خوشحال ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو شاعر کہتا ہے نا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی خود کو کوسنے سے کیا بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلائی جائے۔ تو اس کے آخری شعر ہیں، تو اس میں شاعر جو ہے وہ چند نصیحتیں کر رہے ہیں کہ دھاگے ملانے سے مضبوط رسی بنتی ہے، اینٹ پر اینٹ رکھنے سے عمارت بنتی ہے، پھولوں کو لڑی میں پروئیں تو صحرا بنتا ہے، افراد کے اتحاد سے قوم بنتی ہے۔ تو بیٹا آگے دیکھیں گھر کا کام۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کو جو کام دیا جائے برائے مہربانی وہ کام آپ بھیجا کریں۔ آپ کے مارکس لگتے ہیں اور آپ کے یہ مارکس جو ہیں آپ کے فرسٹ ٹرم میں لگائے جائیں گے، اور آپ لوگ جو کام بھیجا کریں اس کی کلیئر پکچر بنا کے تو وہ بھیجا کریں تاکہ اس کو چیک کیا جائے۔ بعض دفعہ نظر نہیں آتا تو آپ کے مارکس کٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دلاور قطرے کی 5 صفات تحریر کریں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ میری ویڈیو کو غور سے سننا ہے، اس میں نے وہ 5 صفات بتائی ہوئی ہیں آپ کو، تو آپ نے وہ 5 صفات کے پہلے وہ 5 صفات لکھنی ہے، پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اور آپ کو پلیز جو کام دیا جائے اس کو نیٹ کیا کریں، خوش خط لکھا کریں، اور اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہونی چاہیے، اور کام ہم تک اصلی حالت میں پہنچنا چاہیے۔ پکچر کلیئر کر کے بھیجا کریں، دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے تو تب وہ ہمیں بھیجیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو ہمیں کیسے نظر آئے گا، ہم اس کو چیک کیسے کریں گے؟ اور اکثر آپ کسی اور ڈرائیو میں بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ کھل ہی نہیں رہی، اوپن ہی نہیں ہو رہی ہوتی، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بیٹا پلیز آپ سیریس ہوں، یہ آپ ہی کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اور اس سبق کو بہت نظم کو آپ نے پڑھنا بھی ہے بلند آواز میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔